تو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ اگر کیا ہے تو جناب خدیجہ کے چلے جانے کے بعد کیا ہے. جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی حمایت کرنے والی اور حفاظت کرنے والی موجود تھی. بلکہ چونکہ ہمارے پاس علماء اور دانشور حضرات نے حتیٰ یہ لکھا ہے کہ شاید تاریخ اسلام میں خدیجہ طاہرہ سے بڑا کوئی کردار نظر ہی نہیں آ سکتا. یعنی وہ افراد کے جو نہ نبوت کو مانتے ہیں نہ امامت کو مانتے ہیں، وہ صرف تاریخ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں تاریخ سے ثابت کریں کہ کون سا کردار سب سے زیادہ قربانی دینے والا نظر آتا ہے. تو حتیٰ ان افراد نے لکھا ہے کہ ہمیں تاریخ کی نظر سے جناب خدیجہ سے بڑا مقام کسی نبی اور امام کا بھی نظر نہیں آتا. البتہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. نبی اکرم سے بڑا مقام اور کسی کا نہیں ہو سکتا، ائمہ علیہ السلام سے کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں تاریخ کی نظر سے ہم دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے. عورت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آ کر وہ حفاظت کرے. عورت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آ کر وہ رزق کمائے اور مال و دولت جمع کرے. یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بہت قابل اور لائق مرد ہو تو وہ کم از کم رزق حلال کما کر لاتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مردوں کے اندر بھی بڑی مردانگی رکھنے والا ہے. تو وہ عورت جو اتنی پاک و پاکیزہ ہو کہ جن کا لقب عربوں کے درمیان سید قریش اور طاہرہ کے نام سے معروف ہو، اتنی باحجاب اتنی باعفت خاتون ہونے کے باوجود بھی وہ نبی جیسے مرد کے لیے حفاظت گاہ بن گئی اور نبی جیسے کے لیے پناہ گاہ بن گئی. جبکہ وہ خاتون تھی اور خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مال رسول خدا پر قربان کر دیا. تو کہ یہ کردار تو ہمیں تاریخ انبیاء اور تاریخ امام کے نظر آتا کہ جو کردار حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں حضرت خدیجہ سے بڑی کوئی اور شخصیت نہیں ہے. اتنا بڑا کردار ہے حضرت خدیجہ کا.